السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے پیش ہوں تاریخ اسلام کے پارٹ 22 کو لے کے۔ پچھلے پارٹ 21 میں ہم نے آپ کو کئی سارے واقعے بتائے تھے فتح مکہ کے دوران جو 8 ہجری میں ہوئے تھے، اور اسی 8 ہجری میں جنگ حنین بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، جو مسلمان اسلام کی طاقت کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، وہ بہت دن تک بیٹھ نہیں سکے۔ انہوں نے جنگ حنین لڑنی چاہی۔ جنگ حنین ایک بہت امپورٹنٹ جنگ ہے اسلام کی۔ اس میں حنین جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اس جنگ حنین کو جنگ حوازن بھی کہتے ہیں۔ حوازن ایک قبیلہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جنگ کری، اور اس کا ایک سردار تھا مالک بن عوف، جو حوازن قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے 30,000 کا لشکر جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر اس کے لیے بھیجا۔ تو اس میں ناظرین ہوا یہ تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا، تو حوازن کا جو قبیلہ تھا وہ پہاڑوں کے میخوں میں چھپا ہوا تھا، تو وہاں سے وہ ان پہ حملہ کرنے لگے۔ جتنے بھی نبی کے لشکر کے لوگ تھے ان پہ حوازن کے قبیلے والے حملہ کرنے لگے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ 12,000 کا یہ جو لشکر تھا پورا کا پورا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بکھر گیا، اور نبی کو اس جنگ میں اکیلا چھوڑ کے ایک بار پھر سارے مسلمان جو تھے نئے پرانے سب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور چونکہ جو نئے مسلمان جیسے ابو سفیان یہ سب بنے تھے، تو یہ سب ان کے چہرے بڑے کھل گئے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو یہ لوگ صرف نہر تک جا کر دم لیں گے، اتنے ایسے بھاگے ہیں یہ سارے لوگ کہ اب نہر پہ جا کے ہی سانس لیں گے۔ تو بہت سے جو نئے مسلمان اس طرح کے تھے وہ یہ سب جملے بازی کر رہے تھے۔ تو تاریخ میں ہے کہ صرف 10 لوگ رہتے ہیں جو نبی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور ان 10 لوگوں میں 9 بنی ہاشم تھے، جس میں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناکے پر تھے۔ ان کے ناکے کے سب سے آگے جو کھڑے تھے ہمارے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تلوار لے کر کھڑے تھے، اور جناب عباس ابن عبد المطلب جو تھے وہ میرے آقا کے اونٹ کی ناکے کی لگام ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور داہنی سائڈ فضل ابن عباس تھے، اور بائیں سائڈ مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی بنی ہاشم تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا 9 بنی ہاشم بچے تھے، 9 بنی ہاشم رسول کے ساتھ تھے، باقی جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب بھاگ گئے تھے۔ پھر نبی نے سارے لوگوں کو بلایا کہ تم نبی کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے، اور نبی نے کہا تھا کہ کیا ہم نے تم سے بیعت رضوان نہیں لیا تھا؟ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ 6 ہجری میں نبی نے سارے مسلمانوں سے بیعت رضوان لیا گیا تھا، جو تحت شجرہ بھی کہتے ہیں، جسے ایک پیڑ کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں تم مسلمان لوگ اپنے نبی کو اکیلا نہ چھوڑنا۔
تو نبی پکار رہے تھے کہ کیا میں نے تم سے بیعت رضوان نہیں لیا تھا، تم لوگ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو وہاں پہ 2 انسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا انسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون جن کا نام تاریخ میں ہے نصیبہ، وہ دیکھتی ہیں کہ دوسرے خلیفہ بھاگ رہے ہیں نبی کو چھوڑ کے، تو وہ کہتی ہیں دوسرے خلیفہ کو، واہے ہو تم پہ کہ تم اپنے نبی کو چھوڑ رہے ہو۔ اور اس کے جواب میں جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ بولتے ہیں کہ رسول کو چھوڑ کے بھاگنا امر خدا ہے، نعوذ باللہ، یہ چیز وہ بولتے ہیں۔ یہ تاریخ میں ہے، ناظرین آپ تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو یہ سب چیزیں معلوم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور خاتون تھیں جن کا نام سلیم تھا۔ ناظرین، سلیم جن کے شوہر ابو طلحہ روایت میں ہیں، ان کے حمل میں جناب ان کا بچہ عبداللہ ابن طلحہ تھا۔ تو یہ بیوی بڑی دلیر تھیں، اور یہ جب سارے مسلمانوں کو یہ دیکھتی ہیں کہ سارے مسلمان نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایک کپڑے سے اپنے پیٹ کو ٹائٹ سے باندھ دیتی ہیں، پیٹ کو، کمر کو اپنے کس کے کپڑے سے یہ باندھتی ہیں، اور ایک ہاتھ میں خنجر لے لیتی ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں ناکے کی لگام رہتی ہے ان کے ہاتھ میں، اور دوسرے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سلیم، تم یہ خنجر کیوں ہاتھ میں لیے ہو؟ تو یہ جو سلیم تھیں وہ کہتی ہیں کہ یا نبی اللہ، یہ خنجر ان مسلمانوں کے لیے ہے، جو بھی مسلمان میرے پاس سے گزرے گا میں اس کے پیٹ میں یہ خنجر اتار دوں گی۔ وہ مسلمان ہیں جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس جملے پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے پہ بھی خاموش رہتے ہیں جو سلیم کا تھا۔ مطلب جو لوگ اپنے نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ نبی کے کی طرف سے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، بے دین ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں، اور جنگ حنین آپ کے سامنے میں نے بڑا تفصیلی اس میں پوری عرض کری۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز چھوٹی سی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب عباس ابن عبد المطلب، جن کی آواز بڑی ہائی لاؤڈ نوائز تھی ان کی، تو وہ سارے مسلمانوں کو پکارتے ہیں، تو ان کی آواز سے یہ ہوتا ہے کہ 100 مسلمان رکتے ہیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، کیا تو چاہتا ہے کہ سارے مسلمانوں کی ہار ہو جائے، شکست ہو جائے؟ اے پروردگار اپنی مدد فرما۔ تو پروردگار کی طرف سے وہ مدد رہتی ہے، جو یہ سارے 100 مسلمان اور باقی جو 10 بنی ہاشم ساتھ میں تھے، وہ مل کے یہ جنگ حنین کو جیتتے ہیں۔ یہ جنگ حنین اسی لیے بتاتے ہیں ناظرین کی بہت امپورٹنٹ جنگ تھی، یہاں پہ ایک دم اسلام کو ختم کر دے رہے تھے پورے لوگ مل کے، لیکن یہ جنگ حنین میں جس طرح سے بنی ہاشم اپنے تلواروں کا جلوہ دکھاتے ہیں، اور مولا کائنات علیہ السلام، آپ کو تو معلوم ہے ناظرین، ہر جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کری اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ تو ناظرین، یہاں تک میں آپ سے سہمت چاہتا ہوں،
نیکسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ کے لیے پھر سے جلد حاضر ہوں گے. خدا حافظ.